حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے ایک بار بہت خوبصورت نعتیہ ربائی لکھی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے ربائی سن کر فرمایا، خسرو ربائی خوب ہے لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں۔ اگلے دن حضرت امیر خسرو نے پہلے سے زیادہ محنت کی اور مزید اچھی ربائی لکھی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کی تو حضرت نے کہا، سعدی کی جو ربائی ہے بلغ العلا بکمالہ ہی، اس کا جواب نہیں۔ امیر خسرو نے کئی بار محنت کی لیکن پیر و مرشد ہر بار یہی فرماتے کہ خسرو ربائی خوب ہے لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں۔ آخر ایک دن حضرت امیر خسرو نے عرض کی، سیدی سعدی نے بھی نعتیہ ربائی لکھی اور میں بھی کئی دن سے نعت لکھ کر پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ ہر بار یہی فرماتے ہیں کہ سعدی کی ربائی کا جواب نہیں، ایسا کیوں ہے؟ پیر و مرشد نے فرمایا، اچھا جاننا چاہتے ہو تو آج آدھی رات کے وقت آنا۔ چنانچہ امیر خسرو آدھی رات کے وقت حاضر خدمت ہوئے تو مرشد کو وظائف میں مشغول پایا۔ مرشد نے فرمایا، خسرو ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو اور دیکھو۔ مرشد کی توجہ ہوئی اور حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آراستہ ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ہزاروں اولیاء اکرام علیہم الرحمہ موجود ہیں۔ شیخ سعدی دربار میں موجود ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، سعدی پھر پڑھو۔ سعدی کہتے ہیں، لبیک یا سیدی، اور پھر ربائی پڑھنے لگتے ہیں۔ ربائی ختم ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سعدی پھر پڑھو، اور سعدی پھر پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر امیر خسرو نے عرض کیا، پیر و مرشد، لکھتا تو میں بھی ہوں لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں۔ کہتے ہیں جب حضرت سعدی نے یہ ربائی لکھی تو 3 مصرے لکھ لیے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، لیکن چوتھا مصرع موزوں نہیں ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں سو گئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، سعدی کہتے کیوں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ تب سے یہ ربائی بہت مشہور ہے اور آج بھی اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔